آج کی اس ہماری محفل کے روح رواں اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ مولانا عبداللہ مظہر وارثی صاحب خطیب اعظم راولپنڈی سے ملتمس ہوں کہ وہ جناب سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے حاضرین کو منور فرمائیں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں جناب تشریف لاتے ہیں حضرت مفتی علامہ عبداللہ مظہر وارثی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سارے احباب محبت اور پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک۔ ذوق اور محبت سے بیک زباں کہیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين۔ صدر محترم، زینت مشائخ اہل سنت، شہباز کشمیر، صوفی باصفا، پیکر صدق و وفا، پیر طریق رسالت، رہبر شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، حضور قبلہ پیر صوفی محمد حسین محی الدین قادری قلندری کائناتی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ دوتھان شریف راولہ کوٹ، برادر ذیشان، مجاہد دوراں، فخر علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نفیس القادری صاحب، صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ عرفان حسین صاحب، صاحبزادہ فیضان حسین صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد آزاد صاحب، دائیں بائیں تشریف فرما مقتدر مہمانان گرامی، سیاسی سماجی شخصیات، برادران اسلام، سامعینوں، حاضرین، مورخہ 19 جون 2022 دوتھان شریف دے عظیم آستانے تے بندہ ناچیز و خاکسار دوسری بار حاضر خدمت راولپنڈی تو آ کے گزشتہ بار کچھ انتظامی پیچیدگیاں دی وجہ تو خطاب تا موقع نہ ملیا، لیکن آن دی بڑی مسرت اور خوشی ہوئی۔ میں تساں پائیاں دی دعا دے صدقے پورے ملک دے اندر مختلف آستانیاں تے مختلف خانقاواں نال مرابطہ رہنا، لیکن میں جتنا نظم و نسق اور ترکیب و ترکیب آستانہ عالیہ دوتھان شریف میں دیکھی ہے، اور قبلہ پیر صاحب کی ہر مرید پہ نظر اور تربیت کی نگاہ جو دیکھی ہے، وہ بہت کم آستانوں میں مجھے نظر آئی ہے۔ اللہ کریم اس آستانے کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے۔ قبلہ پیر صاحب نے 20 منٹ کا مجھے وقت عنایت کیا ہے، یہ میرا اعزاز ہے۔ یہاں صرف حاضری ہی کافی ہے، گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم
قبلہ حضرت صاحب کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ میں کوشش کروں گا، میں نے اس کے بعد بڑے لمبے سفر پہ جانا ہے، چند معروضات اپنے وقت کے اندر رہ کے آپ حضرات سے عرض کروں۔ کثیر تعداد میں میری مائیں بہنیں بچیاں بھی تشریف فرمائیں۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، قبرستان وچ اسی جانے ہاں، بس میں تقریر شروع کر دیتی ہے اور میں مجمع کے رابطے کے ساتھ تقریر کرتا ہوں۔ مہربانی کرنی ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو میں خطاب کروں گا۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، بے ذوق ہوں گے۔ میں 20 منٹ کے 15 لگا کے یہاں سے اجازت چاہوں گا۔ میں لیا جا رہا ہوں، وہاں جا کے بھی کہہ کے آؤں کہ راولہ کوٹ دوتھان شریف کے حضور کے غلاموں اور قادری کلندری کائناتی سلسلے سے نسبت رکھنے والے حضور کے نوکروں میں خطاب کر کے آیا ہوں۔ آپ حضرات نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اے قبرستان جانے ہوں، بڑیاں بڑیاں چودھریاں نیاں قبراں، ملکاں نیاں قبراں، راجیاں نیاں قبراں، میمنہ نیاں قبراں، کروڑاں پتی ارباں پتی، خدا نہیں میں قسم چاہ کے پہ آنا، میں ملکاں نیاں قبراں تے کتیاں تے بلیاں نو ٹپ ٹپ کے آر پار جانیاں تکیا ہے۔ میں بڑیاں بڑیاں چودھریاں تے راجیاں نیاں قبراں تے جواریاں نو بیٹھیاں تکیا ہے، تاشاں نیاں پارٹیاں نو میں تاش پانیاں تے پھینک سٹنیاں تکیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس اللہ کے ولی نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو خدا اور مصطفیٰ کی یاد سے آباد کر لیا ہے، اس دی قبر شہر وچے یا شہروں بارے راہ کوئی جاندہ ہے یا نہیں جاندہ، خدا دی قسمیں چنڈا بھی لہراندہ نظر آئے گا، دیوا بھی بلدہ نظر آئے گا۔ کیا بات ہے آپ حضرات کی جو حضرات بولے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ مرتے ٹائم نبی پاک کا کلمہ بولنا نصیب فرمائے اور وہ ذکر نصیب فرمائے جو قبلہ پیر صاحب نے میری موجودگی میں کروایا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ حال ہے تو عام حالات میں قبلہ پیر صاحب کیسا ذکر کرواتے ہیں۔ آپ سیاسیوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، وہاں وہ اپنے نعرے لگوا کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے نعرے لگوا کے خوش ہوتے ہیں۔ سے بڑی اور کیا بات ہے میرے بھائیو۔ صدر ایوب خان نے، توجہ میری طرف رکھے ہو، میرے کول ٹائم بڑا تھوڑا جے، پینڈا میرا لمبا جے۔ صدر ایوب خان نے اس ملک تے 13 سال حکومت کیتی ہے اور ضیاء الحق مرحوم نے 11 سال حکومت کیتی ہے۔ مشرف نے اس ملک تے 9 سال حکومت کیتی ہے۔ بے نظیر بھٹو 3 بار اس ملک دی بادشاہ رہی ہے اور میاں محمد نواز شریف 3 بار اس ملک دا وزیر اعظم رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ زرداری صاحب کو دیکھ لیں، آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، وہ ملک کے حکمران رہے ہیں۔ ایوب خان جب تک ملک کا صدر رہا لوگ سلام کرتے رہے، لیکن جو ہی او لتھا تے لوکاں آکھیا سابق صدر ایوب خان مرحوم، سابق صدر ایوب خان۔ ضیاء الحق مرحوم بہاولپور ایک حادثے میں جہاں بحق ہوا، لوکاں نے نال ہی آکھیا سابق صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ لیاقت باغ میں ایک گولی کی زد میں آ کے جاں بحق ہوئیں، لوگوں نے ساتھ ہی کہا سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ میاں محمد نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہا، 3 واری لتھا، لوکاں نال ہی آکھیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف۔ مشرف 9 سال اس ملک کے سیاہ سفید کا مالک رہا، جو ہی انہیں وردی لائی صدارت ختم ہوئی، لوکاں آکھیا سابق صدر پرویز مشرف۔ عمران خان اس وقت تک وزیر اعظم رہا جب تک وہ کرسی وزارت عظمہ پہ بیٹھا رہا، اترنے کی دیر تھی، لوکاں سابق نہ پوچھل نال لا دیتا۔ خدا دی میں قسم چاہ کے پیا کہنا، اللہ دے نیک بندیاں نے کسے ملک تے حکومت نہیں کی تھی، انہاں نے دلاں تے حکومت کی تھی۔ دلاں تے حکومت کی تھی۔ وزیر اس وقت تک وزیر ہے جب تک کرسی پہ بیٹھا رہے، صدر اس وقت تک صدر ہے جب تک کرسی پہ بیٹھا رہے، مشیر اس وقت تک مشیر ہے جب تک کرسی پہ بیٹھا رہے۔ لین دی دیرے لوگ سابق دا پوچھل نہ لا دینن، لیکن اج تک قبلہ نفیس صاحب میں نو ضرور داد دیں گے، کوئی اور بندہ نہ بولیا، اج تک کسے بندے نے غوث جلی کے بارے میں یہ نہیں کہا سابق ولی غوث جلی، سابق ولی مہر علی۔ غوث جلی کو دنیا سے وصال کیے 1000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ داتا علی کو دنیا سے پردہ کیے 1000 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز معین اجمیری کو دنیا سے وصال کیے کم و بیش 650 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی کو دنیا سے پردہ کیے کم و بیش 150 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اسی طرح خواجہ قاسم موڑوی کو اور نیاریاں شریف والے پیروں کو
دنیا سے پردہ کیے کئی سو سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج بھی کوئی بندہ بولے تو یہ نہیں کہتا سابق ولی مہر علی، سابق ولی ہند الولی، جیڑا بھی گل کرے نا آہدہ پیر مہر علی، پیر غوث جلی، پیر داتا علی۔ جڑے نہیں بولے ہو میرا زور نہیں، زبردستی نہیں، اچھی بولو گے تے دعا دیاں گا اللہ قبلہ پیر صاحب کی قیادت میں اسی سال مدینہ پاک کا مسافر بنا دے۔ پیر مہر علی، اس نا مطلب یہ ہے ولی جینا روے تاں ولی، ٹر جائے تاں ولی، ہاں جینا روے تاں ولی، ٹر جائے تاں ولی۔ اللہ سونے نے میں انداز تے قربان جاواں، میں قرآن پاک دی جڑی آیت پڑھی ہے آج کہنے کو بڑا دل کر رہا تھا، لیکن کچھ سفر میرا قبلہ صاحبزادہ نفیس صاحب نے مکمل کر دیا ہے، بڑی مہربانی، میں ان کا مشکور ہوں۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، میں سوچ رہا تھا آج بہت ساری باتیں آپ حضرات سے کروں، لیکن چونکہ 20 منٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا، قبلہ صاحبزادہ صاحب نے میرا کچھ سفر آسان کر دیا ہے۔ اللہ کریم دے انداز تے قربان جاواں، اللہ سونے نے سانو اپنے گھر آن دا حکم بھی کیتا ہے، اور اپنے گھر آ کے سانو منگن دا طریقہ بھی دسیا ہے۔ میرے بندے ہو جدو میرے گھر آ جاؤ اپنے کپڑے پاک کر کے، بدن پاک کر کے، تے تساں کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفہ اللہ واسطے جڑا جہانہ نہ مالک ہے، مالک یوم الدین، قیامت نے دن نہ مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرنے ہاں، تیرے کو مدد منگنے ہاں۔ جدو تسی میری پاکی بیان کر لو گے تو پھر جو منگو گے میں دیاں گا۔ مولا منگیے کے، فرمایا اے بھی میں دسنا کہ منگو۔ ہائے ہائے، اللہ کریم فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ادھی تقریر ختم ہو گئی ہے، 50% میری تقریر باقی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، میرے بندے ہو میرے دربار دے اندر میری پاکی بیان کر کے کہنا ہے اے اللہ سانو سدھے راہ چلا دے۔ بڑے بڑے مولویاں نے قرآن پاک دا ترجمہ کیتا ہے، او شاہ عبد القادر ہوئے، سید ابو العلا مودودی ہوئے، اشرف علی تھانوی ہوئے، لیکن میں قربان جاواں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی تے او مانا کر دین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سدھی راہ دکھا دے ہم کو راضی دی۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں چلا دے ہم کو راضی، چلا دے ہم کو راضی دی، وہ کہتے ہیں دکھا دے ہم کو راضی دی۔ تاجدار بریلی فرماتے ہیں چلا دے ہم کو راضی دی۔ میں تصور دے عالم میں چاکھیا سارے آنے مانا کیتا ہے دکھا دے، تُسی پہ کہنے ہو چلا دے۔ وجہ کیویں آواز آئی او بھی سچے نے میں بھی سچا ہاں، جنہاں ویکھی نہیں ویکھن دیاں دعاواں پہ منگنے نے، جنہیں ویکھ لئیے چلن دیاں دعاواں پہ۔ سدھی راہ اوئیے جس دے ابو بکر صدیق چلے، فاروق اعظم چلے، عثمان و علی چلے، طلحہ و زبیر چلے، اور جناب والا حضرت خالد بن ولید چلے، مغیرہ بن شعبہ چلے، عمر بن عاص چلے، حضرت امیر معاویہ چلے۔ سدھی راہ اوئیے جس دے داتا علی چلے، مہر علی چلے، غوث جلی چلے، ہند الولی چلے۔ جنوں ویکھو مسجد دے اندر آ کے ہاتھ بن کے تے سدھی راہ دیاں دعاواں پیا منگدا ہے، لیکن میاں صاحب کہندے نے میں جنوں ویکھاں دیوبندی ہے تاں، سنی ہے تاں، شیعہ ہے تاں، ہاتھ بن کے سدھی راہ دیاں دعاواں پیا منگدا ہے، لیکن راہ دے ہر کوئی آکھے، راہ دے ہر کوئی آکھے، تے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد تینوں راہ نہیں ملنی، اے رول مرزیں وچ راہ۔ گلاں جو ہی مکیاں تے مینوں بابا بلے شاہ قصوری دی آواز آئی، میں 4 واری اس جملے نو پڑھا قبلہ پیر صاحب تے 4 واری میرا دل خوش ہوندا ہے، 5 واری پڑھا 5 واری ہوندا ہے، محفل وچ 2 واری پڑھا 2 واری ہوندا ہے، راتی پڑھا تاں خوش ہوندا ہے، دنے پڑھا تاں خوش ہوندا ہے۔ پتہ نہیں تسی کے جملے نال سلوک کرو گے مینوں کوئی نہیں جی پتا، لیکن میں جملہ ضرور کہنا ہے۔ بابا بلے شاہ قصوری فرماندے ہیں، آپ کہندے نے نام ہے بہتی
فیصل آباد سے آنے والے، لاہور سے آنے والے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے آستہ نالیاں دوتھان شریف کا فیضان لینے کے لیے آنے والے، اس جملے دے اندر ولیاں دی شان بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ ہن ذرا غور تساں کرنا ہے، جملہ میں بولنا ہے۔ آپ فرمانے نے کہ نام میں بوتی رب رب کیتی تے نا تسباہ کھڑکا یا بلے نو ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشا، ایک مرشد ملے آؤ جنہیں ایویں چاہ بخشایا۔ اوے میں ویکھے سینکڑیاں لوگ کھڑے سن لینا بنا کے، انہاں وچوں شاید کچھ لوگ پیر صاحب دے نظریے نال موافق نہیں یا نہیں نے، مینوں کوئی نہیں پتا، لیکن قبلہ پیر صاحب دی ایک کوئی آواز سی کہ کہو سارے اللہ اللہ اللہ، ایک ہی آواز تھی۔ یہی طریقہ ہے ان لوگوں کا، یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو بھی مدینے اور مکے کا راہ دکھاتے ہیں، خدا کا راہ دکھاتے ہیں۔ یہاں جو آتا ہے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ کسی کامل کا مرید نہیں ہے اور تسی پیچھے اس نے نماز پڑھنے رہو، میری نماز اس پیچھے نہیں ہونی۔ آپ کو کسی بندے پوچھیا کیوں نہیں ہونی؟ فرمایا جڑا آپوں کسی کھاتے چ نہیں مینوں کیویں پار چڑھے گا؟ حضور غوث پاک شاہ جیلان سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کامل کا مرید ہوتا ہے اسے حضور تک مفت میں دعائیں ملتی ہیں، کیونکہ اس مرشد کا ہاتھ ہے اپنے پیروں کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ ہے اپنے شیخ کے ہاتھ میں۔ یہ سلسلہ کڑی در کڑی چلتا چلتا پہنچتا ہے مولا علی تک، اور میں قربان جاواں مولا علی دا ہاتھ تھے نبی دے ہاتھ میں۔ بس 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 صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ میرا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ لاہور شہر ہے ہندوؤں دی، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، نال نال چارجنگ بھی پئی ملنی ہے مینوں اللہ نے فضل و کرم نال، کیونکہ تارا مل گئی ہیں، قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے۔ بس میں جلدی جلدی انشاءاللہ العزیز اپنی معروضات عرض کروں گا۔ لاہور شہر ہے، آئے میں قربان جاواں، ہندوؤں نے ایک بارات پھول گئی تے کدے ادھر جاون کدے ادھر جاون کدے ادھر جاون، ہندو اپنے وڈے گرو کی آہنے نے بھئی ایویں بھول گئے ہیں یارا، کدے ادھر جانے ہیں کدے ادھر جانے ہیں، کسی کو راہ پوچھ لے، اس آکھیا کوئی بندہ نظر آیا تے ضرور پوچھاں گے۔ انہاں ایک موڑ کٹیا، دوا کٹیا، اگے ایک پرانی جی گودڑی ہے، بابا بیٹھے ہے، چٹی جی داڑھی ہے، آئے میں قربان جاواں ہتھ کار ول تے دل یار ول، میں بابے نا نام لین لگا، مینوں یقین ہے لنگر کھان والے بولن گے جنہاں ولیاں دا لنگر کھادا ہے تے جنہاں نہیں کھادا انہاں نوں نصیب ہوئے گا تکی جاسی وہ بھی بولن ولی کا نام داتا علی حجویری۔ ہندوانی بارات آ گئی، جڑا وڈا گرو ہے نا بابے را کی تاکہ آنا ہے بابا راہ بھول گئے ہیں ہندوآں، رستہ تو بتا دے۔ اللہ دے ولی نے چہرہ تک کے آکھیا نظر ہی پہ آنے ہو میں پھلے ہو تے بڑے چہرنے پھلے ہو، تسانی شکل ہی پہ دسنی ہے میں بڑے چہرنے پھلے ہو، اچھا اے دسو رستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ نہیں بولے ہو یار، اے پاسا پتہ نہیں کشمیر والا ہے فیصل آباد والا ہے یا لاہور والا ہے، مجھے نہیں پتا، ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتا۔ آپ نے فرمایا رستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ انہاں کہا بابا تو تے کو بڑا چنگا بندہ ہے، اگر تکا چھوڑ دے پھر تے اور چنگی گل ہے۔ اللہ دے ولی نے دعا تیر کڑیا تے نشانے تے ماریا، فرمایا دکھا دوں یا پہنچا دوں؟ انہاں کہا واہ واہ تے اور چنگی گل ہے، اگر پہنچا دے باراتیاں تینوں آنےاں روٹی بھی کھواواں گے، 2-4 ٹکے بھی تینوں دیاں گے تے اور چنگی گل ہے۔ آپ نے فرمایا چلو پھر پکی ہو گئی پہنچا دیاں؟ انہاں کہا جی جی بابا پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا پھر اکھاں بند کر لو۔ ایک ہندو بولیاں کہندا ہے اتوں تے تھکے ترٹے ہاں تے بابا اکھاں بند کرا کے اے نہ ہوے جیب دے پیسے بھی کڈ لوے، تے گرو کہندا نہیں نہیں میں چہرہ ادا ویکھیا ہے، جھوٹیاں والا نظر نہیں آیا، سچیاں والا چہرہ نظر۔ جویں بابا
پیا کہندا اے اوویں ہی کر لو انہاں نے اکھاں بند کیتیاں تے کہندے نے بابا اے دس اساں کرنا کیویں آپ نے فرمایا تساں کچھ نہیں کرنا جو کراں گا میں کراں گا اکھاں بند نے تے داتا صاحب نے اپنی تاراں مدینے دے تاجدار نال جوڑیاں تھوڑی دیر بعد فرمایا اکھاں کھولو تے میرے دو تھان شریف آستانے تے آن والے غیور بھائیوں کلیجے تواڈے ٹھرن گے اکھاں کھلیاں لاہور نہیں ہے مکہ معظمہ ہے لوکی بیت اللہ دا طواف پہ کرو کہندے نے بابا ایک کتھے لے آیا ہے آپ نے فرمایا اکھاں کھولو اللہ دے گھر دی عبادت جاری ہے خدا دے گھر دا طواف جاری ہے گرامی قدر احباب سارے ہندو تڑپن لگ گئے کہندے نے بابا من گئے ہیں تمہیں سچا تیرا خدا بھی سچا تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہن لے جے آیا ہے ہن کلمہ بھی پڑھا دینا اللہ دے ولی نے مسکرا کے فرمایا تو انو آندہ ہی میں کلمہ پڑھانے لیکن میرا دل کردہ ہے میں کلمے والے کولوں کھڑ کے تے کلمہ پڑھانے میں کلمے والے کولوں کھڑ کے تے کلمہ پڑھاواں انہاں کہیا بابا اے تے اور چنگی گل ہے دس اساں کرنا کیویں آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو میں تے تساں ویکھنا ہوے اکھاں کھول کے ویکھنے آ اللہ دے نیک بندیاں نے ویکھنا ہوے اکھاں بند کر کے ویکھدے نے اے اگر اکھاں بند کر لون انہاں نوں قادریہ کمپلیکس راولا کوٹ بھی نظر آ جاندی آتی ہے نظر یا نہیں آتی ایسے تو نہیں تھا صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 سال پہلے خوشخبری دی تھی انہوں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا تھا کہ یہ بہاریں انشاءاللہ اہل و سنت کے فیضان اور باغ پہ آنے والی ہیں ہم نے دیکھنا ہو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں اللہ کے نیک بندوں نے دیکھنا ہو آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں آپ نے اکھاں بند کیتیاں تھوڑی دیر بعد فرمایا اکھاں کھولو میرے بھائیو اکھاں کھلیاں لاہور نہیں مکہ نہیں بیت مسجد نبوی دے نور بھرے مینار نظر پیاندن ہندو کہندے نے بابا کتھے لے آیا ہے آپ نے فرمایا ذرا توجہ کرو بلندی پہ اپنا جڑا بندہ بولے اللہ مرد ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا انہوں نصیب فرما دے میں میری دعا ہے سارا مجمع میرے نال مل کے بولیں بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا آواز سے آواز ملا کے ذرا گونج ڈال دیں اور جو ڈائری اج مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جا رہی ہے میرے آقا کریم ویک کے خوش ہومن کہ قبلہ پیر صاحب دی قیادت دے اندر میرے نوکر مدینہ پاک نو یاد کر کے پہ کہنے نے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے کچھ ہندو تڑپن لگ گئے اللہ دے ولی نے ادھانا دے سینے دے ہاتھ میں لیا فرمایا نہ گھبرا نہ گھبرا نہیں مزہ آیا جب تک بولو گے نہیں میں اگلا جملہ نہیں بولاں گا نہ گھبرا نہ گھبرا مریض محبت نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ مریض محبت کے نزدیک کوچے طبیب آ گیا ہے سارے ہندوانوں داتا صاحب نبی پاک دے روزے دے سامنے لے گئے ہاتھ بن کے کہنے نے سونیو میری اتنی ڈیوٹی سی میں نانو لاہوروں لے آئے مکے آندہ ہے ہن مدینے لے آیا تسی جانو ہندو جانن مالی دا کم واہ 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 مالی دا کم پانی دینا تے مشکاں بھر لاؤ وے تے مالک دا کم پھل پھل لاناؤ تے لاوے یا نہ لاؤ آؤ میں تکانا خدا کی عزت کی
قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ جدوں لے انہاں نو آئے تے روزہ رسول ول ویکھ کے داتا صاحب کہنے نے اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرا دیوانہ یوں خالی جائے اگر تیرا دیوانہ یوں خالی جائے پھر یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے تو پھر کہو نا میرے نال میں نیواں میرا مرشد اونچا واہ 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 ذرا قریب سے میرے ساتھ مل کے کہہ دیں ذرا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشدی اونچا تے میں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جوان انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھا ایک اور فکرہ اگر اعتماد کا ووٹ دیں گے تو کہوں گا سبحان اللہ بلند آواز سے گنگیاں نو چھٹی ڈوریاں نو چھٹی زنانیاں پچھے ماں دی بیدبی کرنے والیاں نو چھٹی یاراں بیلیاں پچھے اپنے باپ کی گستاخی کرنے والوں کے لیے چھٹی اور باب خادم رضوی کے خلاف پراپیگنڈے کرنے والوں کے لیے چھٹی باقی تو سبحان اللہ بولے نہ جا کیا بات ہے میرے بھائیاں تے بچیاں تے بزرگاں دی میاں صاحب فرماندے نے کہ اوکھی گھاٹی مشکل پینڈا تے واٹ لمبی تو کلا یہ تے منزل مقصود نو پانا ہے تے پھڑ مرشد دا پل یہ تے منزل مقصود نو پانا ہے تے پھڑ مرشد دا پل لا تے پھر کیوں نہ بولے جھنگ والا بابا سلطان العارفین سلطان باؤ آپ فرمانے نے کامل مرشد کیا بات ہے بولنے والوں کے لیے اللہ کریم آبادیاں عطا فرمائے کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے پاک کریں دا تے سجی سبون نا گتے میلیاں نو کر دیں دا چیٹا تے اندر ذرا میل نہ رکھیں سے کوہاتے اے مرشد رہندا فیصل آباد والے کہندے ہیں ساڑا مرشد دو تھان شریف کشمیر دن رہندا ہے لاہور والے کہندے ہیں کئی 100 میل دا سفر ہے سہ کوہاں تے اے مرشد رہندا تے وچ نگاہ دے رکھے بس آخری بات کرنی ہے قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ان لوگوں کا تبلیغ کا انداز ہے انہاں نہ کدے بسترہ چاہیا ہے نہ لوٹا چاہیا ہے نہ سلنڈر چاہیا ہے
نہ مسلمانہ نیا مسیتاں چ گچھی جا کے لوگوں کو کلمے سنیں. اللہ دی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی ولی نے لوٹا نہیں اٹھایا, کسی ولی نے بستر نہیں اٹھایا, کسی ولی نے مسلمانوں کی مسجد میں جا کے ان سے کلمے نہیں سنے. ان لوگوں نے کافروں پہ نگاہ کی اور انہیں محمد کا نوکر بنا دی. کیسی باتیں آپ کرتے ہیں. بس اگر اجازت ہوئے تو ایک گل کر لواں, نہیں تو پھر اجازت دے. حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے ہتھیلیاں تے سرسوں جمائیے. میں اور بھی بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, لیکن دوتھان شریف کی جو نسبت ہے, جو یہاں فیض آ رہا ہے نہر سے, وہ غوث جلی کا آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں دو چار باتیں ضرور عرض کروں اور آپ کو سنا کے جاؤں. آپ جدوں آئے نا بغداد تے دنوں دے اندر آپ دے لکھاں لوگ مرید ہو گئے. آپ کے تقریر میں 1 لاکھ لوگ بیٹھ کے خطاب سنا کرتے تھے. اب تو حال یہ ہے, یہ مائک نہ ہو, یہ ساؤنڈ نہ ہو, میں آخری جو بندہ بیٹھا ہے وہاں تک آواز نہیں پہنچا سکتا. قبلہ صاحبزادہ صاحب جانتے ہیں غوث پاک کے زمانے میں نہ ساؤنڈ نہ سپیکر. جس طرح اگلی صف میں بیٹھنے والے لوگ تقریر سنتے تھے, اسی طرح آواز پچھلی صف والوں کے پاس بھی جایا کرتی. یہ زندہ کرامت ہے حضور غوث پاک کی. شاہ جیلاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بندے نو اللہ دیا نا ادھر تکو یار, بندے نو اللہ دیا نا عزت, تے کجھاں لوگاں نے ٹھڑا چ ایویں وٹ پینا ہے بھئی تکو یارا جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اے آیا ہے, تے اج لوگ اس نے ہاتھ بھی پہ چمڑیں, تے اج جناب لوگ اس نے نعرے بھی پہ مارنے, اج فیصل آباد نے بھی مرید آ گئے, لاہور نے بھی آ گئے, ایویں خواہ مخواہ اللہ نے نانیاں دشمنیاں پا لینے. تسی سمجھنے ہو اس گل نو بہتر. بعد لوکاں نے ٹھڑا چ بڑا وٹ پیا, انہاں آکھیا یار عرصہ ہو گیا خاندانی اتھے رہنے ہاں, نہ کدے کسی ہاتھ چمے لنگر دیتا ہے, نہ کدے کوئی ہٹو بچو نہ شور, نہ کوئی نعرے, نہ کوئی چندہ, نہ کوئی پیسے, ککھ بھی نہیں. جمعہ 8 دن ہوئے, رہن والا بھی اتھے دا نہیں, گیلان دا رہن والا ہے, تے لوگ پہ ہاتھ چمنے. انہاں نے ٹھڈ وچ مروڑ پیا. توجہ رکھیو, انہاں نے ایک حویلی چ بیٹھ کے حضور غوث پاک نے خلاف نا منصوبہ بندی شروع کی تھی. انہاں کیا کوئی ایسا کم کریے کہ علاقے نے اندر اس نو نعوذ باللہ بدنام کرائیے, تاکہ کسے نو منہ تکان جوگا نہ رہے اور اتھوں نس جائے, اس نو علاقہ بدر کرائیے. او سارے منکر سن, سارے بے ادب اور گستاخانہ ٹولا ویلی چ بیٹھ کے مشورہ پیا کرنا ہے. ایک بندے نے انہوں نے امیر بنایا, وڈیرا بنایا. انہاں آکھیا تو رائے دے, انہاں آکھیا رائے اے ہے. کل میں تقریر کے دوران گزرا تو یہ لوگوں کو کہہ رہا تھا, او لوگو اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے, میں اندر کے حال بھی جانتا ہوں, باہر کے حال بھی جانتا ہوں. انہاں آکھیا بس اسے گل تے انہوں نپو. انہیں آکھیا میں اندر نیاں گلاں بھی جاننا, باہر نیاں گلاں بھی جاننا. انہاں آکھیا نپیے کیویں. انہاں آکھیا اس طرح کرو, ایک جینے بندے نو پواؤ کفن اور لے جاؤ ادے کول. انہیں کیڑا ٹوٹیاں لا کے چیک کرنیاں بھئی جینا جم ہویا ہے, اس جنازہ پڑھنا ہے, اساں تاڑیاں مارنیاں, او تکو اندر باہر نیاں خبراں دسن والا, جینے نہ جنازہ پڑھا کے پیا جانا نے. ایک بندے نے انہوں نے امیر بنایا, یہ ہمارے امیر صاحب ہے جی ماشاءاللہ, یہ دین کی باتیں کریں گے. انہوں جناب وڈا بنایا, انہیں 2-4 بندے نال کلمہ پڑھنے چل پے اور انہوں کندھے تے اٹھایا. حضور غوث پاک ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی باتیں سنا رہے ہیں. 4 پائی انہوں نے آپ دے سامنے رکھی تے او جڑا وڈا سینہ آنا جناب عبد القادر صاحب, اے رشتے چسانا ماما لگنا ہے تے فوت ہو گیا, بڑا دوروں اس نے میت چاہ کے آندھی ہے, مہربانی کرو جنازہ تے پڑھاؤ. آپ ممبر سے نیچے آئے, مسکرا کے آپ نے ساری 4 پائی نو تکیا, سر تو پیرانے ناخنا تک مردے نو تکیا تے تک کے تے مسکرا کے فرمایا, بہتر تے اے وے آپ ہی پڑھا لو, بہتر تے وے آپ ہی پڑھا لو. او جڑا وڈا سی نا او تھوڑا جہا چوکھا سیانا سی, آنا جناب پڑھا اسی بھی سکنے ہیں, تکبیراں بھی آنیاں, دعاواں بھی آنیاں, لیکن اساں وچ تساں نے شان نہ بندہ تے کونی نا. تسی جنازہ پڑھا سو, اسی گران لوکاں کی جا کے دساں بھی اساں نے ماوے نا جنازہ عبد القادر جیلانی نے پڑھایا ہے. آپ نے فرمایا اگر اتنا ہی میرے تے مان ہے پھر صفاں سیدھیاں کرو. ہائے 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 ہائے, صفاں سیدھیاں ہوئیاں, اللہ دے ولی مصلی امامت تے آئے تے ولایت دی گرجدار آواز فرمایا اللہ اکبر.
ولایت دی گرجدار آواز وچ حضور غوث پاک نے دوسری تکبیر آکھی، تیسری آکھی، چوتھی آکھی. انہاں نے دل وچ لڈو پھٹے کہ جلدی جلدی تکبیر کہے گا، سلام پھیرے گا تے اسی تاڑیاں باراں گے، ڈھول بجاواں گے کہ بڑیاں گلاں کرن والا اج جیندے بندے دا جنازہ پڑھا کے پیا جاندا ہے. اللہ دے ولی نے توقف فرمایا اور پنجویں باری فرمایا اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. میں تانوں دسنا چاہنا وا اللہ دے نیک بندیاں دی تبلیغ دا انداز کے ہوندا ہے. آپ نے پنجویں تکبیر تو بعد سلام پھیریا، کچھ منکر سجیوں آئے کچھ کھبیوں آئے، ہاتھ بن کے کہنے بابا جی یا تسی بھول گئے ہو یا سانو غلطی لگی ہے. آپ نے فرمایا ہویا کیویں؟ کہنے جنازے 4 ہوندیاں 5 تکبیراں پڑھائیاں جے. مسکرا کے اللہ دے ولی نے فرمایا نہ تسی بھولے ہو نہ مینوں غلطی لگی ہے. انہاں کہا پھر 5 پڑھان دی وجہ کیویں؟ آپ نے مسکرا کے او امیر جڑا سردار سی انہوں فرمایا چوکھا سیانا نہ بن، جڑا بندہ لے کے آئے سو زندہ سی، پہلی تکبیر پڑھ کے انہوں مارے آئے، پھر چمہ نال دا جنازہ پڑھایا، کفن کھول کے تسلی کر لیں. پھر کہو نہ میرے نال میں نیواں میرا مرشد اونچاؤ، میں نیواں میرا مرشد اونچاؤ تے میں اونچیاں دے سنگ لاؤ صدقے ونیاں انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نال نبھا. اللہ کی قسم ہم سنی ہیں جو حضور کی نسبت رکھنے والا کوئی بھی بندہ ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے کیوں نہ ہو، اس کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے. اگر ولیوں سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم سنی اور ولیوں کا اتنا ادب کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ادب کتنا اونچا ہوگا جس نے ایمان کی اینک لگا کے حضور کا دیدار کیا ہے. نہیں بولے ہو یار، ٹھنڈا بولے ہو ذرا سبحان اللہ. جو بے ادب ہو وہ سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہوگا جس میں سنیت ہوگی اور جس میں عقیدہ اہل سنت ہوگا، سنی وہی ہوگا. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، رہنمائی پا جاؤ گے. ایک اور فقرہ اگر میں نے نہ بولا مجھے ڈر ہے سینے کا جنگلہ توڑ کے کہیں باہر نہ آ جائے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی پوری کائنات میں سے چنا ہے اور میرے لیے خدا نے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے. نہیں ایک فقرہ کمانگا اور جڑا بولا دعا دے مانگا، نہیں بولیا میرے بس کی زور کوئی نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، زبردستی نہیں. حضور نے فرمایا مجھے بھی خدا نے چنا ہے، میرے صحابہ کو بھی خدا نے چنا ہے. صحابہ چنے ہوئے ہیں، ابو بکر سے لے کر حضرت سلمان فارسی تک میرے نبی کا ہر غلام چنا ہوا ہے. جو چنے ہوں کو بھونکتا ہے وہ بھونکنے والوں میں بھی چنا ہوا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور صحابہ کی محبت اور ادب ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.